1917 سے روس کی تاریخ سب سے زیادہ خونی تاریخ. دنیا میں شاید اتنے خطرناک درندے کہیں نہیں دیکھے گئے جیسے روس میں دیکھے گئے. وہ روس جس نے پہلے تو عیسائی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد پھر جو مسلم ریاستیں تھیں، کرغیزستان اور تاجکستان اور قزاقستان اور ترکمانستان اور ازبکستان، آذربائیجان، یہ جو ریاستیں تھیں، روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا اور اس کے بعد شیطانی چالوں کے ذریعے جس طرح سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو، علماء کو دھوکہ دیا، اور اس کے بعد پھر 1917 کا وہ کمیونسٹ انقلاب اپنی اصل شکل میں سامنے آیا تو بس ایسا لگتا تھا کہ بھوت ہیں، بھوتنیاں ہیں، چڑیل ہیں، اور انسانوں کے اندر سے خوفناک درندے ابل آئے ہیں. ایک ایک علاقے میں، ازبکستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، تاجکستان میں، قزاقستان میں لاکھوں مسلمانوں کو، ہزاروں نہیں لاکھوں کو شہید کیا، مسجدیں ختم کر دی، مدرسے ختم کر دی، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا. کہ 2011 سے عالم عربی میں جب ایک عوامی انقلاب برپا ہوا تو اس عوامی انقلاب کو کچلنے کے لیے جس طرح عرب کی بادشاہتوں نے اور وہاں کے رجواڑوں نے اور ریاستوں نے جس طرح ظلم کیا اور بالواسطہ ظلم کروایا، مصر میں جس طرح اسلامیہ نے مصر کو بھون دیا گیا، اور جس طرح لیبیا میں ہوا، جس طرح یمن میں ہوا اور ہو رہا ہے ابھی، اور جس طرح سیریا میں ہوا، وہ داستان اتنی کڑوی، اتنی کسیلی، اتنی تلخ، اتنی خوفناک ہے کہ جس کو اگر لکھا بھی جائے تو الفاظ ساتھ نہیں دیں گے، اور بولا جائے تو زبان ساتھ نہیں دے گی. شام کی سرزمین پر 2011 سے جو مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم میں سب سے بڑا کردار روس کا ہے. روس نے شام کے محلوں کو تہس نہس کر دیا، بمباری فضا سے ایسی کی کہ چھتیں لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گرا دی گئیں، دیواریں پلٹ گئیں، چھتیں گر گئیں، ان کے اندر دب گئے، چتھڑے جسموں کے اڑ گئے. اور کتنے ایسے مناظر ہیں کہ کسی کا منہ نکلا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور ایک پوری چھت کا ٹکڑا اس پر پڑا ہوا ہے، کیسے ہٹایا جائے؟ ایسے خوفناک مظالم کیے گئے اور روس نے کیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی شیعہ لڑائی بھی وہاں ہوئی، کہ ایران نے بھی دست درازی کی، اور سنیوں کے ساتھ جو معاملہ سعودی حکومت نے کیا، امارات کی حکومت نے کیا کہ امریکہ کے ساتھ اتفاق کر کے 65 ملکوں کا الائنس قائم کیا گیا 2013 میں، اور اس کے بعد جو بمباری کی گئی، اس بمباری میں لاکھوں سنی مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا. اور بشار، ظالم، مجرم، ملعون، خطا کار بشار، جس کا باپ مجرم تھا اور وہ مجرم ہے، اس نے جو جرائم کیے، وہ ملحد، وہ نصیری فرقے کے اعتبار سے نصیری اور ملحد، اس نے روس کی طاقت استعمال کر کے، اور افسوس ہے کہ ایران کے لوگوں نے جب ساتھ دیا نصیری فرقے کا اور بشار کا تو کوئی جواز نہیں تھا. میں ایران گیا، میں نے وہاں کے بڑے بڑے علماء سے کہا کہ کوئی جواز نہیں کہ آپ بشار کی تائید کریں، لیکن افسوس یہ کہ بشار کی جو ان کی طرف سے تائید تھی، اس سے زیادہ بڑی تائید امریکہ کے ساتھ اور 65 ملکوں کے الائنس کے ساتھ سعودی حکومت کی تھی اور امارات کی حکومت کی تھی، اور انہوں نے عوام کو کچل دیا. ظاہر ہے کہ وہ سنی تھے، اور 40-50 لاکھ انسانوں کو ہجرت کرنی پڑی. ترکی نے ان کو سنبھالا اور ان کی کفالت کا انتظام کیا، اور کتنے اردن گئے اور کتنے اور دوسرے علاقوں میں گئے. اور اس کے بعد آج سعودی حکومت، امارات کی حکومت بشار سے دوستیاں رچا رہی ہے، اور پھر سفارت خانے دمشق میں قائم کیے جا رہے ہیں. یہ سب مجرم و ملعون حکومتیں ہیں اور مجرم و ملعون حکمران ہیں جنہوں نے عوام کو پیسا. اور ایک ظالم حکومت کے خلاف جب عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو ان عوام کے خلاف توپیں استعمال کی گئیں، میزائل استعمال کیے گئے، فضائی بمباری کا استعمال کیا گیا. آج یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اور روس در حقیقت ایک ملحد ملک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جہاں تک تعلق ہے پوٹن کا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آرتھوڈکس کرسچنز سے اس کا تعلق ہے،
اور وہ ان سے ملتا بھی ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمیونسٹوں کے خلاف ہے، لیکن یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ ابھی جو انقلاب قزاقستان کی سرزمین پر آیا تھا وہ بھی عوامی انقلاب تھا، اس کو کچلنے کے لیے روس کی فوج کا استعمال کیا گیا۔ تو ازبکستان میں، تاجکستان میں لاکھوں انسانوں کا خون بہانے کے بعد جب وہ ملک آزاد ہوئے، یعنی کمیونزم کو شکست ہوئی اور خروشچیف کو افغانستان میں قبرستان کا سامنا کرنا پڑا، اور 1991 میں خروشچیف نے اعلان کر دیا کہ کمیونزم کو شکست ہو گئی ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا، کمیونزم کی کمر توڑ دی گئی اور یہ افغانستان کے مجاہدین نے کارنامہ انجام دیا، تو اس وقت اسی کے پیٹ سے، اس کے ناپاک پیٹ سے وہ ملک نکلے، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ ملک نکلے اور ایک آزادی کی فضا محسوس ہوئی۔ لیکن ان کے حکمران روس کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے بے انتہا مظالم، اس کے بعد 91 کے بعد بڑے خطرناک مظالم